امام جعفر صادق رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک یہودی اس مقام سے گزر رہا تھا جہاں رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس یہودی نے کہا، السلام علیکہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علیکہ، یعنی تم پر ہو۔ اصحاب نے عرض کیا، اس یہودی نے تو کہا کہ آپ کو موت آ جائے۔ سام موت کے معنی میں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے بھی کہا تم پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اس مرد کو ایک کالا سانپ ڈسے گا اور وہ مر جائے گا۔ وہ یہودی وہاں سے چلا گیا اور بیابان سے لکڑیاں جمع کر کے ایک بڑا بوجھ بنایا، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ واپس آ گیا۔ جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنا چاہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ذرا اس لکڑیوں کے ڈھیر کو زمین پر رکھو۔ اس نے لکڑیوں کو زمین پر رکھ دیا۔ اصحاب نے دیکھا کہ ایک کالا سانپ ایک لکڑی کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ڈس رہا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے سوال کیا، آج تم نے کون سا نیک کام انجام دیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا اور میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک میں نے خود کھا لی اور ایک فقیر کو دے دی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم نے اس صدقہ کے ذریعے اپنی موت کو دور کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقہ ترفع میتۃ السوء عن الانسان، یعنی صدقہ انسان سے ناگہانی اور ناگوار موت کو پلٹا دیتا ہے۔ اہل علم و عیال پر خرچ کرنے کی بہت فضیلت موجود ہے اور اس خرچ کو صدقہ بھی فرمایا گیا ہے۔ مسند دارمی میں ہے، لیکن اسی طرح کی روایت میں جن میں کسی عمل پر دوسرے عمل کے ثواب کا ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد اس عمل کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ عمل کر لینے سے دوسرا عمل ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روایت ہے کہ میں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پر حج فرض ہو اور وہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کا ثواب حج سے ملتا ہے، اسی طرح کا بڑا ثواب والدین کو دیکھنے سے بھی ملے گا۔ اسی طرح گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے سے مراد یہ ہے کہ گھر والوں پر حلال رقم خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا گھر والوں پر خرچ کرنے کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً حسب حیثیت نفلی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں سستی نہیں ہونی چاہیے کہ جب جان خلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا ہوگا۔
उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।